بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبدالرؤف عزیزی اور فہد علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے۔ طہارت و پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ عام طور پر اس کا جو مفہوم لیا جاتا ہے، جو لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے، جو چوکوں چوراہوں پر، اسکول کی دیواروں پر، اندر اور باہر ہر جگہ یہ حدیث لکھی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے جو کہ حدیث کے الفاظ سے مناسبت نہیں رکھتا۔ پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی وضاحت۔ حوالہ معارف الحدیث، کتاب الطہارت، حدیث نمبر 404۔ عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے یا نصف ایمان ہے، اور کلمہ الحمدللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں اور زمین کو بھر دیتے ہیں، اور نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، اور صبر اجالا ہے، اور قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف، اور ہر آدمی صبح کرتا ہے پھر وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے تو وہ اسے آزاد کرا لیتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ حدیث خاصی طویل ہے، اس کا ذکر کرنا اس قدر ضروری یہاں نہیں تھا، لیکن صرف حوالے کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا ایک حصہ ہے الطہور شطر الایمان، یعنی پاکیزگی نصف ایمان ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی نصف ایمان نہیں ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ صاف ہونا، صاف ستھرا ہونا الگ چیز ہے، پاک ہونا الگ چیز ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیے، ایک شخص ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب وہ مسلمان تو ہو چکا، لیکن چونکہ اس نے غسل نہیں کیا تو وہ پاک نہیں ہے، لہٰذا وہ ابھی عبادات سے محروم ہے۔ وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، اپنے آپ کو پاک نہ کر لے۔ یعنی آدھا ایمان اس کو کلمہ پڑھنے سے حاصل ہو گیا، اب باقی جو آدھا ایمان اس کا ہے وہ اسے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، اور اس نے غسل کیا ہوا ہے، وہ پاک ہے، پاکیزگی کی حالت میں ہے، لیکن اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں جن پر دھبے لگے ہوئے ہیں، تیل کے نشانات ہیں، کوئی سالن گر گیا ہے یا چائے کا کوئی نشان ہے یا کوئی اس طرح کے کچھ دھبے لگے ہوئے ہیں، تو اس کے کپڑے گو کے صاف ستھرے نہیں ہیں لیکن ناپاک بھی نہیں ہے، تو ایسا شخص نماز پڑھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان بھی ہے اور اس کے کپڑے پاک بھی ہیں، گو کہ صاف نہیں ہے۔ صاف ہونا الگ چیز ہے اور پاک ہونا الگ چیز ہے۔ جس جگہ دیکھیے، جس اسکول میں دیکھیے، اسکول کے اندر، اسکول کے باہر، بچے کی زبان پر یہ حدیث ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی نصف ایمان نہیں ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اس کی اصلاح کر لیجئے، خود بھی صحیح کیجئے، دوسروں کو بھی اس کا مشورہ دیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو حوصلہ افزائی ضرور فرمائیے۔ السلام علیکم۔